جنرل جنجوا صاحب یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ عمران کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے اور معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا ساری دنیا کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پھر پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کمال فائدے ہیں حامد میر صاحب، میں پہلے بھی ایک آدھی دفعہ ایک جگہ پہ ذکر کر چکا ہوں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہرموز کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے یہ سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے یہ پوری دنیا کا چوک پوائنٹ بن جاتا ہے اور کس طریقے سے پوری دنیا کو ایک کرائسس میں ڈال سکتا ہے۔ تو اب یہ سارے ممالک جو ہیں وہ اس کرائسس کا حل ڈھونڈیں گے۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ جو قطر، بحرین، یہ چھوٹے ممالک ہیں، ان کی بیک لگتی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اور فرنٹ لگتا ہے ہرموز کی طرف، یعنی کہ یہ لینڈ لاکڈ بھی ہیں، واٹر لاکڈ بھی ہیں۔ تو ابھی یو اے ای نے ایک انڈر گراؤنڈ پائپ جو ہے لا کے تو عمان میں فجیرہ تک وہ لے کے آئے ہیں اور وہ وہاں سے بلک بریک کرتے ہیں۔ تو ابھی اٹ از اے گریٹ اپرچونٹی کہ ہرموز کے چکر میں ہی نہ پڑیں، سعودیہ کو اور یہ قطر، بحرین، کویت کو یہ پائپ لائن کے ذریعے آنا چاہیے انڈر گراؤنڈ، عمان سے آ کے نکل کے ان کو گوادر پہ آ کے بریک کرنا چاہیے، بلک بریک۔ اور یہ سارا آئل سپلائی جو ہے، یعنی کہ ہرموز کو وہ اوائڈ بھی کر لیں اور ہرموز اویلیبل بھی رہے۔ اور جب یہ ہم رول پلے کریں گے تو شاید ایران فیل کرے کہ دیکھو ہم نے ایک آلٹرنیٹو دے دیا ہے، ہرموز کی ہم نے سگنیفیکنس ڈی مین کر دی ہے۔ تو اس کے لیے جو چائنا کو جو پائپ لائن ہے وہ ہم ایران سے اور گیس کی جو ہے وہ اپنے تھرو گزاریں گے تو ہم یہ سارا کچھ ایز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دس ول بی گریٹ اپرچونٹی جس میں ہرموز بھی فیوچر کے لیے نلیفائی ہو جائے گا اور اکنامیکلی جو ہے ہر کوئی بینیفٹ کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں ہم سن رہے ہیں کہ جی پاکستان اور سعودی عرب نے جو آپس میں ایک ڈیفنس کوآپریشن کا جو معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس معاہدے میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس میں ترکی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور کسی مرحلے پہ اس میں ایران کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران نے تو ویلکم کیا تھا، اسی وقت ویلکم کیا تھا۔ اچھا، ٹرکی بھی انکلائنڈ ہے۔ یہ سیکنڈ لارجسٹ اپرچونٹی ہے میر صاحب، یہ تو ہماری تقدیر بدلنے والی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوتا ہوں کہ جو 9/11 کے بعد جس طریقے سے افغانستان، عراق، لیبیا، سیریا، ایجپٹ، سارے انہوں نے جو ہمارے لیڈرز ہمارے، اور ابھی سیکوینس میں یہ ایران تک پہنچ کے، تو یہ جو اتنا رب کا دین جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، ہمارے لیڈرز نہیں رہے، ہماری آواز نہیں رہی، تو اس پوری دنیا کو کیا رب کا دین ایسے ہی رہے گا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کو سنبھالنے کا زور یا زور بازو کس کو عطا کیا ہے رب تعالیٰ نے اس پوری اس مسلم امہ میں؟ تو ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، سب کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور دیٹ ول بی اے مسلم ورلڈ، اور اس میں ہم نے بہت بیلنس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ابھی یہ ٹرکی آتا ہے تو آہستہ آہستہ بے شک اس میں لوگ شامل نہ ہو، کوئی بڑی بڑی ہم الائنسز نہ بنائیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ پوری مسلم ورلڈ کو گلے لگائیں اس طریقے سے دیٹ دے فیل سیکیور۔ اور سملرلی جس طریقے سے چائنا کا رائز ہے، پھر جب ایشیا میں اتنی بڑی پاور چائنا ہوگا اور پھر یہ پاکستان اور آل دا مسلم ورلڈ ہوگا، تو یہ تو پوری دنیا ہم بدلنے والے ہیں۔ تو جنرل صاحب، اس ساری صورتحال میں جو پاکستان جو ہے اس کو ایک طرف تو انٹرنیشنل لیول پہ بڑی اپریسیشن مل رہی ہے، اس کی جو ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں ان کو ہر کوئی اکنالج کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، اور افغانستان کے راستے سے پاکستان میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیا اس میں سعودی عرب اور ترکی ہماری کو مدد کر سکتے ہیں؟ امیر صاحب، ایک تو پہلی بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کو یہ پھر سے سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ انڈیا کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تو ہمارے ساتھ انڈیا کے بہاف پہ وہ جنگ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہ جنگ کرنی چاہیے؟ وہ کیوں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں؟
وہ کیوں ہمارے ساتھ حالات نہیں ٹھیک کرے؟ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ صرف سعودی عربیہ، ٹرکی، اس میں رشیا، چائنا کو بھی انوالو ہمیں کرنا چاہیے، ریجنل تمام کنٹریز کو، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور میرے ذہن میں ایک اور بھی سجیشن ہے کہ ہم یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ملا کے بشمول افغانستان کر کے ایران اور ٹرکی بنا کے تو ایک ہم پراسپیرٹی زون اس کو ڈکلیئر کریں، تو یہ افغانستان کو خود بخود بیچ میں جو ایران کے پار والے ممالک ہیں، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، کیونکہ وہ پھر کنیکٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ اور انڈین اوشن کے ساتھ، تو وہ بھی افغانستان پہ کہیں گے کہ جی پلیز بی اے برج اینڈ ناٹ اے بیریئر۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے پلیز بی اے برج ناٹ اے بیریئر، تو اس کے لیے تو پھر جو بات چیت کا راستہ ہے وہی اختیار کرنا پڑے گا، اور چائنا کا ایک شہر ہے ارومچی، وہاں پہ کچھ دن پہلے پاکستان اور افغان طالبان کے نمائندوں کی بات چیت بھی ہوئی ہے، تو چائنا تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں رشیا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیونکہ پوتن نے بھی چائنا کا دورہ کیا ہے پچھلے دنوں، تو رشیا کا کیا اس میں کردار ہو سکتا ہے؟ رشیا کا بڑا اچھا کردار ہو سکتا ہے۔ دیکھیے رشیا ادھر سے چیک میٹ ہوا ہے نیٹو سے، جی، اٹلانٹک اوشن میں اس طرح کی ایکسیس نہیں ہے رشیا کی، اور یورپ کے ساتھ ان کو تیل اور گیس بیچ کے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ میں نے کسی فورم پہ دیا تھا رشیا کو کہ یہ تھوڑا سا یوکرین کا مسئلہ حل کرنے کے بعد نو ایگریشن پیکٹ یا نو وار پیکٹ نیٹو کے ساتھ کرنا چاہیے، جو پہلے سے ہی کریک ہو رہا ہے، جو کہ اپنا فیتھ لوز کر رہا ہے امریکہ میں، تو ادھر سے اس طریقے سے کریں، اور پھر اپنا فیوچر جو ہے، رشیا کا فیوچر اس وقت میٹیریلائز ہوگا جب اٹلانٹک میں بھی رشیا نکل جائے گا تھرو یورپ، اور پھر انڈین اوشن میں بھی آ جائے گا، تو رشیا کو بھی پھر نیچے آنا چاہیے، اور یہ افغانستان جو ہے رشیا کا بھی بیریئر بن جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ رشیا نے افغانستان یہ جو حکومت ہے اس کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، جی، تو وہ اگر اپنا رول پلے کریں تو وہ بڑا ایفیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں۔